مجلس خطابت میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، خصوصیت کے ساتھ علماء ذوی الاحترام، سادات عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما، واسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت سیدی و سندی و مرشدی اعلی حضرت محدث بریلوی اپنے نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں فرماتے ہیں: تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کس طرح سے رکھنی چاہیے اور بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اس دور میں امام اہل سنت سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. حتیٰ کہ خانوادہ قادریہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہ بڑے پیر نے اپنے اس عاشق صادق کو، اس قادری غلام کو اتنا نوازا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اتنا نوازا ہے کہ ان کے خاندان میں بھی اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اور ایسی قادریت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے، آپ کی چوکٹ سے
جو وابستگی اعلی حضرت کی امام اہل سنت کی ہے، اس وابستگی میں بھی آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ کوئی مثال امام اہل سنت کی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ غور کریں، فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اپنے وقت کا عظیم مجدد عطائے آل رسول سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا ادب دیکھیں کیسے سکھا رہے ہیں۔ جب اس امام کا یہ حال ہے تو پھر ہما اور شما کی کیا بات ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت براہ راست غوث اعظم کے در سے کہتے نہیں، اپنا رشتہ کیسے سمجھا رہے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ سے، وہ کیسی عظیم بارگاہ ہے۔ بڑے پیر سے براہ راست نہیں، ڈائریکٹ نہیں، کہتے ہیں بڑے پیر آپ کے دربار کی جو چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ پر پہرا دینے والا، آپ کے دروازے پر آپ کے ٹکڑوں پر پڑنے والا جو کتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر باہر کبھی گھوم کر بھٹک کر آتا تھا بڑے پیر کا طفیلی بن کر، اور کچھ ٹکڑے اسے بڑے پیر عطا فرما دیا کرتے تھے، 4 ٹانگ والا جانور۔ اعلی حضرت کی عقیدت دیکھے، کہتے ہیں کہ براہ راست غوث اعظم بڑے پیر آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ اکبر، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ بڑے پیر کا فضل اور کرم تحدیث نعمت کے طور پر اعلی حضرت اشارہ دے رہے ہیں سب کو۔ اس اشارے کو جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا، اور جس کے سمجھ میں نہیں آئی اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی ماں نے ایسا شکاری پیدا نہیں کیا ہے جو اعلی حضرت کی عظمتوں کا شکار کر جائے اور ان کے مسلک کا شکار کر جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں بڑے پیر کے ٹکڑوں کا پروردہ ہوں، میرے گلے میں بڑے پیر کی غلامی کا پٹا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں جو شخص آ جاتا ہے، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری یہ پہچان کہ میں قادری ہوں، یہ پہچان صرف دنیا میں دکھاوے کے لیے نہیں ہے، کہتے ہیں یہ رشتہ غلامی کا، بڑے پیر کا رشتہ، کہ حشر کے میدان میں بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر پہرا دیتے رہوں گا، اور اپنی اس نسبت کو، رشتے کو ایک مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محبوب الہی، ایک محبوب یزدانی ہے اور ایک محبوب الہی ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء، یہ مقدس سرزمین حضرت شاہ عالم قطب عالم اللہ کے کہتے ہیں ولی ہیں، غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، خواجہ صاحب غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کو کہا جاتا ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء۔ ذات تو ایک ہی ہے،
اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ سے حضرت محبوب الہی کو بھی خصوصی نسبت حاصل ہے کہ اس مقدس ماہ میں 18 تاریخ کو ابھی آپ کا عرس وہاں پر جو ہے چل رہا تھا، غالباً جو ہے کل عرس ختم ہوا ہے۔ ایک شاہ وجی الدین گجراتی، حضرت احمد الرفاعی، جب دیکھو کسی نہ کسی ولی کے ان کے پاس کیا اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نوجوانوں کے، آخر وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا دامن اور ان کے افکار اتنے وسیع ہیں کہ ہر فیلڈ میں اہل سنت کا تمہیں کام نظر آئے گا، کام کرتے ہیں، بس کسی دیدور کی ضرورت ہے، دیکھنے والی کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات کہ ہندوستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو آستائیں اور جو تعلق کے خاطر اولیاء کرام کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ نظر آتا ہے، ایسا تعلق کے خاطر دنیا کے تمام ممالک تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بیشتر ممالک میں ایسے تعلق کے خاطر کی محبتوں کی، نسبتوں کی، آستاؤں کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور خصوصیت کے ساتھ قطب الاقطاب فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات گرامی تو ہر مسلمان کی زبان کا ورد ہے، وظیفہ ہے۔ ان کی مقبولیت اور ان کی شہرت، اللہ اکبر، بڑے پیر کی شہرت آج صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جس طرح سے ان کے حیات ظاہری میں تابندہ تھا، آج بھی وہی تابندگی ہے، اور آج بھی وہی نام کے چرچے ہیں، اور جو برکتیں بڑے پیر کے حیات ظاہری میں محسوس کی گئی، برکتوں کا وہ سلسلہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جاری ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ بالاتفاق آپ جانتے ہیں بڑے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دور میں، زمین دور میں، ولیوں کی سلطانی عطا فرمائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف کئی افراد اپنے خاندان کے دادا پردادا، برسی ہو گئی، ایک سال جو ہے برسی فاتحہ کر کے ختم ہو گیا، لیکن غوث پاک ہر مسلمان کے گھر میں ہیں ہمیشہ۔ اس تعلق کے خاطر کی وجہ کیا ہے؟ اور عوام ہی نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، تصرف عطا فرمایا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے محدثین، اپنے وقت کے رجال جب تک اپنی سند قبولیت پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ولایت، جب تک آپ کی رضامندی، آپ کی دستخط، آپ کا سکہ نہیں لگتا، پوری دنیا میں کسی کو ولایت کا مقام نہیں ملتا ہے۔ اور ہندوستان میں جب تک کسی کی سند پر سلطان الہند ابن بطول سرکار غریب نواز کی دستخط نہیں ہوتی، کسی کو ولایت کا مقام نہیں ملتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف صرف عوام کے ساتھ نہیں، خواص کے ساتھ، بلکہ اخص الخواص کے ساتھ، جو خاصوں میں خاص ہیں، جو ولیوں کے ولی ہیں، وہ بھی شریعت کی زلفیں سنوارتے ہیں، وہ بھی طریقت کی زلفیں سنوارتے ہیں۔ آئیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک زرین پہلو، اور انشاءاللہ
کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے تار میں قرآن سے اور حدیث سے جوڑوں گا۔ آج سوشل میڈیا پر وہابی ایک طبقہ کہتا ہے کہ سنیوں کے پاس کچھ نہیں، کہتے قصے اور کہانیاں ہیں۔ ایک طبقہ لگا ہوا ہے باقاعدہ کہ صرف واقعات سناتے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلی بات کہ قصے بیان کرنا، واقعات بیان کرنا یہ بریلی کے امام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف اٹھائیں، تفسیر پڑھیں، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، اللہ فرماتا ہے ہم بہترین قصہ سنائیں گے تمہیں۔ قرآن مجید میں صرف نماز کا بیان نہیں ہے، قرآن مجید نے صرف روزے کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن نے صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن نے صرف توحید کی عظمت اور شرک کی غلاظت کو بیان نہیں کیا ہے، قرآن مجید نے صرف حلال اور حرام کو نہیں بتایا ہے، قرآن مجید کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ایک عنوان ہے، نبیوں کے قصے بھی بتائے ہیں، ولیوں کے بھی واقعات بتائے ہیں۔ اس تناظر میں مجھے کہنے کا حق ہے قرآن کے روشنی میں کہ اگر آج سنی ولیوں کے قصے بیان کرتا ہے تو یہ طریقہ، یہ رہبری، یہ رہنمائی قرآن نے بتائی ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں بابا اور بکواس کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بڑے پیر کا تصرف آپ ملاحظہ فرمائیں، ملک شام کی سرزمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت بڑے خلیفہ اور بہت چہیتے خلیفہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑے پیر نے ان کو بھیج دیا، چلے گئے۔ روز روز اس بستی میں اس بستی میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لوگ توبہ بھی کر رہے ہیں، داخل اسلام بھی ہو رہے ہیں۔ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اپنے زمانے کے زاہد تھے۔ کیا تھے؟ ترک دنیا کر لی تھی مکمل، نہ ان کے پاس گھر تھا نہ چھت تھی، ان کا جو بدن پر جو لباس تھا وہی ان کا جو ہے لباس تھا، اس کے علاوہ لباس نہیں۔ ان کی کل کائنات کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ان کی عصا، ان کی عصا، ان کا مسلح اور ان کا ایک لوٹا، یہ تھی ان کی پوری دنیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور رہنے کے لیے ملک شام میں بستی سے باہر ایک پہاڑ کی کوہ میں ایک غار تھا، اس غار کو انہوں نے اپنا مکان بھی بنا لیا تھا اور اسی کو اپنی عبادت گاہ بھی بنا لیا تھا۔ وہیں پر تہجد ادا ہو رہی ہے، وہی چاشت ادا ہو رہی ہے، وہیں پر وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، وہی نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے۔ اور جب تبلیغ کا موقع آتا ہے تو شہر کی طرف ایک منہ چڑھا حضرت کا مرید تھا، کئی لوگ داخل سلسلہ ہوئے، دور ہی تھا، ایسے روحانی دور تھا۔ ایک خاص مرید آپ کا آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ سرکار ملک شام سے میں تجارت کی غرض سے بغداد معلیٰ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تو فوراً کان کھڑے ہو گئے حضرت کے، کہا بغداد جا رہے ہو؟ کہا جی بغداد شریف جا رہا ہوں۔ کہا تجارت کے لیے؟ حضرت نے دعائیں دی، کہا بیٹا سب سے پہلے جو ہے میری بات سنو، تجارت تم جب بھی کرنے جاؤ کہتے وہ کر لینا، لیکن سب سے پہلے تم بغداد میں میرے پیر عارف باللہ واصل باللہ حضرت سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ کہتے میری طرف سے میرے شیخ کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے شیخ سے میرے حق میں دعا کرانا۔ اور بیٹا ایک خاص بات کہ میرا پیر میرا شیخ بڑے پیر میرے لیے کون سی دعا دیتے ہیں، کہتے وہ دعا یاد رکھنا۔ کہا جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تجارت کرنے کی غرض سے صاحب نکلے، اپنے پیر سے بڑے متاثر ہیں،
بڑے گرویدہ ہیں اپنے پیر کے، اپنے شیخ کے، کہ وہ زاہد ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ کی روحانی طاقت اور ان کے مقام معرفت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. دستبوسی کی اور نکل گئے، بغداد معلیٰ میں تشریف لائے. اب جیسے قافلہ پہنچا ہے بغداد میں، کسی سے پوچھا کہ بڑے پیر حضرت سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، آپ کی خانقاہ کہاں ہے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو جیسے بڑے پیر کا نام کہا، بڑے پیر کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کہا ہاں. کسی نے کہا چلو آ جاؤ. اور جیسے ہی گیا اسے بتایا گیا کہ یہ ہے بڑے پیر کی بارگاہ اور بڑے پیر کی خانقاہ. وہ دیکھ کے پہلے تو اچنبے میں آ گیا، حیران ہو گیا. کہتا ہے کہ میرا پیر تو زاہد ہے، لیکن یہ کیا کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ اور آپ کی خانقاہ ذہن میں ایک خاکہ بٹا کر آیا تھا کہ میرا پیر جب دنیا کا سب سے بڑا زاہد ہے اور ملک شام میں ان کی کل کائنات، ان کا لوٹا، ان کا مسلح اور ان کی عصا ہے، تو اس نے خاکہ بنایا تھا ذہن میں کہ جب میرے شیخ کامل ربانی شیخ کا یہ حال ہے تو بڑے پیر کا حال کیا ہوگا پھر. لیکن وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے پیر کی خانقاہ کوئی خانقاہ نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا محل ہے. اللہ اکبر. پورا الٹا اپوزٹ دیکھا اس نے، حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. بسم اللہ کہہ کے اندر داخل ہوا، پھر ہجوم دیکھا وہاں سروں کا. تحقیق پر پتا چلا کہ سرکار غوث پاک کے اس محل میں آپ کے خادموں کی تعداد، صرف خادموں کی تعداد 1000 ہے. صرف خادموں کی تعداد 1000 ہے، جنہیں تنخواہ بھی دی جاتی ہے اور ان کی پرورش کا سارا ساز و سامان بڑے پیر کے دربار سے ہوتا ہے، آپ کی چوکھٹ سے ہوتا ہے. پھر حیران ہو گیا کہ میرا پیر تو ترک دنیا کیے بیٹھے، وہاں لوٹا ہے، مسلح ہے اور عصا ہے، اور یہاں 1000 خادم ہیں اور یہ محل ہے. کہ یہ خانقاہ ہے یا کسی بادشاہ کا محل ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دل میں کہنے لگا، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے خانقاہ اور کسی فقر و فاقہ کا تصور نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں تو مال ہی مال نظر آ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سوچتا ہے کہ یہاں دنیا نظر آ رہی ہے، یہ کیسا معاملہ ہے. اور پھر اچھمبے میں یہ بھی کہ میرا پیر تو اپنے پیر کا، یعنی ان کے دادا پیر ہو گئے نا، اتنا دیوانہ ہے کہ نام بھی اتنے ادب سے کے ساتھ چرچا کہ بالکل جو ہے سمٹ جاتے ہیں اور پھر اپنے پیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا. خیر، کہتے ہیں کہ کسی خادم سے اس نے کہا کہ بڑے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے ملک شام سے تاجر کی حیثیت سے یہ تشریف لائیں. معمول یہ تھا کہ جب بھی خانقاہ میں کوئی شخص آتا تھا پہلے اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی. ناشتے کا وقت ہے تو ناشتہ کرایا جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ، لنگر غوث کی وہ بہاریں آپ جائیں، آج بھی وہاں پر آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی. جو لنگر شروع ہوا ہے وہ آج تک کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ کبھی بند نہیں ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں نے آپ کو مہمان نوازی، آپ کی مہمان نوازی کی. صبح کا ناشتہ کرایا، دوپہر کا کھانا بھی کھلایا، اور خانقاہ کا یہ اصول تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب دوپہر کا کھانا مکمل ہو گیا تو ایک خادم جو ہے اس مرید کے پاس آتا ہے اور ایک تحفہ جو ہے پیش کرتا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا بڑے پیر نے تمہیں جبہ دیا ہے. اللہ اکبر. بڑے پیر نے کیا دیا ہے تمہیں؟ جبہ دیا ہے. کہا جبہ لے لو. تو حیران ہو گیا، بہت خوش ہو گیا اور دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ جبہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ معمولی جبہ نہیں ہے. بھائی آج آپ دیکھیں ہندوستان کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جائیں، برانڈڈ آپ کو گھڑیاں ملے گی، برانڈڈ جوتے ملیں گے،
150 روپے کی گھڑی بھی ہے، لیکن کسی شو روم میں آپ چلے جائیں 10 لاکھ کی گھڑی بھی مل جائے گی، آپ کو 15 لاکھ کی بھی گھڑی مل جائے گی۔ اسی طرح سے کپڑے، لباس بھی انمول لباس مل جائیں گے۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ غوث پاک کی بارگاہ سے جو مجھے تحفے میں جبہ دیا گیا ہے، یہ جبہ معمولی جبہ نہیں ہے، بلکہ یہ برانڈڈ جبہ ہے، یہ انمول جبہ ہے، یہ شاہی جبہ ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ میں نے سنا تھا کچھ اور یہاں سب الٹا نظر آ رہا ہے۔ اور جانتے کہ اس کے دل میں فوراً ایک خیال آیا، جبہ تو بڑا قیمتی ہے، تجارت کرنے کے لیے تو آیا ہوں، اب یہ مال تو میرا ہو گیا ہے، کیوں نہ مارکیٹ میں اسے لے جا کر بیچ دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں غوث پاک کی رہبری اور رہنمائی کس طرح سے آپ کا اعجاز دیکھیں، آپ کی کرامت دیکھیں کہ تجارت کی غرض سے وہ شخص آیا ہے مارکیٹ میں، پہلے دن سرکار غوث پاک کا جبہ لے کر اترتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دکان کا انتخاب کیا، جبہ نکالا، جیسے ہی جبہ دکاندار نے دیکھا پہلے تو ادب سے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، جان گیا کہ یہ جبہ کس کا جبہ ہے، کا کس لیے آنا ہوا ہے، کا بیچنا ہے، کا کس نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا بیچنا ہے، کا قیمت کیا ہوگی؟ معزز سامعین کرام، وہ دکاندار کہتا ہے قیمت تو مقرر کر، جملے تمہارے ہوں گے، قیمت تو بتائے گا، قیمت میری طرف سے نہیں بلکہ ادائیگی میری طرف سے ہوگی، جتنی قیمت بتائے گا اتنی قیمت تجھے اس کی دی جائے گی۔ حیران ہو گیا کہ معاملہ کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جبہ دے دیا بڑے پیر کا۔ اپنے کو اگر ایسا جبہ آج مل جاوے تو پورے ہندوستان کے لوگ اس مسجد میں زیارت کرنے حافظ صاحب کے پاس آ جائیں گے، حضرت زیارت کراؤ بول کے۔ لیکن یہ رہبری اور رہنمائی دیکھے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بزرگان دین اور اولیاء کاملین سے وابستگی کا حکم کیوں دیا ہے؟ قرآن کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ ارے دنیا جہاں کے مسلمان غوث پاک، حضرت احمد الرفاعی، غریب نواز، محبوب الہی، اللہ کے ولیوں کا جو ذکر جمیل کرتے ہیں وہ محض قصے کہانیوں اور ان کی کرامتوں کے وجہ سے نہیں۔ یاد رکھے ہمارا عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، ہمیں قرآن نے کہا ہے ولیوں کے دامن کرم سے وابستہ رہو، ایمان محفوظ رہے گا، دنیا محفوظ رہے گی، آخرت بھی محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی سنی مسلمان جو ہے محبوب الہی اور غوث پاک کی جو ہے 11ویں اور محبوب الہی کا عرس نہیں مناتا ہے، قرآن نے فرمایا ہے، ہماری بنیاد عقیدے کی تو قرآن ہے۔ دوسرے دن خانقاہ میں جو ہے بڑی رقم ملی، پھر آیا، دوسرا دن آیا، ناشتہ کرایا، دوپہر کا کھانا کھلایا گیا، اور دیکھ کے حیران ہو گیا کہ خادم آتا ہے، جو جبہ اس نے مارکیٹ میں بیچا تھا وہی جبہ سرکار غوث پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بڑے پیر نے تمہیں تحفے میں پھر یہ جبہ عطا فرمایا ہے۔ حیران ہو گیا کہ یہ وہی جبہ ہے جو کل میں نے مارکیٹ میں بیچ دیا تھا، واپس میرے پاس آیا ہے۔ کہا کل تو بڑی اچھی قیمت ملی تھی، برانڈڈ ہے نا، شاہی جبہ ہے، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہا چلو آج بھی بیچتا ہوں۔ مارکیٹ میں اترا، دکان بدل لی، اب اسی دکان میں نہیں گیا، دوسری دکان کا انتخاب کیا، اور جبہ گفتگو شروع ہوئی، کہا کچھ بیچنا ہے، کہا کیا ہے، کہا جبہ ہے، سامنے رکھا، دکاندار نے جبہ دیکھا، ادب سے کھڑا ہوا، کہا اسے بیچنا ہے، کہا کتنی قیمت، کہا میں نہیں، قیمت تو بتا، جتنی قیمت بتائے گا اتنا پیسہ تمہیں دوں گا، بغیر کسی بھاؤتاؤ کے اتنی قیمت ادا کر دوں گا۔ قیمت بتائی، فوراً دکاندار نے قیمت ادا کر دی، جبہ بیچ دیا، پھر واپس آیا خانقاہ میں۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن مہمان نوازی، اسے ناشتہ کرایا گیا، دوپہر کا کھانا کھلایا گیا، پھر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے پیر کا وہی خادم آتا ہے، کہتے بڑے پیر نے تم کو تحفے میں یہ جبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے دیکھا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، آنکھیں پھٹی کی پٹھی رہ گئی کہ یہ تو وہی جبہ ہے جو پلٹ کر تیسری مرتبہ میرے پاس آیا ہے،
معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن تاجرانہ دماغ تھا. تاجر تو تاجر ہوتا ہے، بزنس مین تو بزنس مین ہوتا ہے. بعض معاملات کو تجارت کے اعتبار ہی سے وہ ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے. جبہ لیا، مارکیٹ میں تیسری دکان میں اتر گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جبہ بیچنا ہے. کہا کدھر ہے؟ دکھایا. ادب سے کھڑا ہوا. کہا پیسہ. کہا تو جتنا بتائے گا اتنا پیسہ تجھے عطا کیا جائے گا. وہ بھی تب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. وہ جتنی رقم بتائی کہ اتنے میں بیچنا ہے، نکال کے دے دیا، جبہ لے لیا. اب جناب خانقاہ میں پہنچے. تیسرے دن بڑے پیر سے ملاقات کی اجازت مل گئی. تیسرے دن بڑے پیر سے ملاقات کی اجازت مل گئی. حکم ہوا، شرف باریابی حاصل ہوا. سرکار غوث الاغواث فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بڑے پیر کی دستبوسی کی اور پہلے اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا سلام عرض کیا. بڑے پیر نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ سرکار میرے پیر و مرشد نے، یہ پوتا مرید ہو گیا نا بڑے پیر کا، بڑے پیر کا پوتا مرید ہے. کہتے ہیں سرکار میرے پیر نے، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے مرید صادق ہیں، کہتے ہیں انہوں نے دعا کے لیے گزارش کی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باوضو ہے کا توضا، کھڑا ہو جا، وضو کر لے. وضو کر کے آیا. کہتے ہیں قم وصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کر لے. نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد اب بڑے پیر فرماتے ہیں کہ شہزادے عبد القادر جیلانی دعا کرنے جا رہا ہے. آمین کہنا. دعا کرتے ہیں بڑے پیر، اللہم انزع حب الدنیا من قلبی شیخ هذا المرید. کہتے اس مرید کے شیخ دل میں جو دنیا کی محبت ہے اسے نکال دے. اس کے دل میں نہیں، اس کے پیر جو ملک شام میں ہے اس کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، مولا عبد القادر جیلانی دعا کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر باہر کر دے. اللہ اکبر. آمین تو کہی، لیکن حیران ہو گیا یہ مرید، حیران ہو گیا. یہ شیخ اور مرشد کے مرشد معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب دیکھیں بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ شہزادے ایک بات یاد رکھنا، مال دنیا نہیں ہے. مال دنیا. پہلے کیا اس کے دل و دماغ میں تھا کہ فقر و فاقہ تو میں نے وہاں پر دیکھا، میں نے فقر و فاقہ کے نعرے میرے شیخ کی بارگاہ میں دیکھے ہیں، میں نے زہد اور تقوی وہاں پر دیکھا ہے، میں نے ترک دنیا وہاں دیکھی ہے، میں نے رسول اللہ کی سادگی مدنی زندگی کو میں نے وہاں دیکھا ہے. اور یہاں قادری میں خانے میں کہتے یہ تو کسی بادشاہ کا جو ہے محل نظر آ رہا ہے. یہاں پر خداموں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں پر وہ فقر و فاقہ نہیں ہے، یہاں تو دنیا نظر آ رہی ہے. اب غوث پاک اصلاح فرماتے ہیں بیٹا سن لے، مال دنیا نہیں ہے. تو کہا حضور پھر کیا دنیا ہے؟ فرماتے مال کی محبت دنیا ہے. مال دنیا نہیں ہے، مال کی محبت دنیا ہے. پیسے کی چاہ دل میں بسانا کہتے یہ دنیا ہے. تو نے دیکھا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اپنے جسم سے، یاد رکھیں بڑے پیر جب میدان تبلیغ میں اترتے ہیں تو ان کا لباس شاہی ہوا کرتا تھا، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ دوسرے دن اس لباس کو اتار کر کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹا میں دنیا کو خود سے دور کرتا رہا اور 3 دن اپنے جسم سے اتار کر پھینکتا رہا، لیکن دنیا پلٹ پلٹ کر عبد القادر جیلانی کی طرف آتی رہی. تجارت کرنے آئے ہو نا، کا یہ جبہ یہ دنیا تھی، کا عبد القادر اسے دور کرتا رہا اور پلٹ کر میرے پاس آتی رہی. کا پلٹ کر میں تمہیں دیتا رہا، تم بیچتے رہے، تم تجارت کرتے رہے. کہتے ہیں
عبد القادر کے پاس دنیا آتی تو ضرور ہے، لیکن اس کی مجال نہیں کہ عبد القادر کے سینے میں محبت کا بسیرا جو ہے جما لے، اس لیے کہ میرے دل میں مدینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا عبد القادر کے سینے میں کچھ نہیں ملے گا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوچارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، تو یہ اللہ والوں کے دلوں کی شان ہوتی ہے بابا۔ یہ مفتی اعظم کا حال یہ ہے، تو بڑے پیر کا حال کیا ہوگا؟ بڑے پیر کا حال پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ دنیا تھی، کہتے ہیں میں نکالتا رہا اور پلٹ پلٹ کر میرے پاس آتی رہی۔ کہتے مال دنیا نہیں ہے، مال کی محبت دنیا ہے، مال کی محبت دنیا ہے۔ کہتے کہ فقیروں کو یہ روا نہیں دیتا، کہتے مال کو اپنے جیب میں رکھنا چاہیے، دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب معمہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد تجارت کی، بزنس کیا اور ملک شام کے لیے پھر واپس چل پڑے۔ جانتے ہیں جب ملک شام میں جب تجارت کر کے یہ پہنچے ہیں اپنے شیخ کی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے شیخ شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اپنے مرید صادق کا۔ میسج دیا تھا کچھ، بڑے پیر سے میرے حق میں دعا کرانا، اور کیا دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ مرید صادق اپنے پیر سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے جو ہے ان کی کوہ میں، اس غار میں چلے گئے۔ دیکھا کہ پیر و مرشد جو ہے محو عبادت ہے، سلام کیا، بہت مشتاق تھے، اپنے مرید کا استقبال کیا، کہا بیٹھو کیا بات ہے، کا سارا واقعہ، کا سب چھوڑو، تمہاری تجارت اور بزنس اللہ برکتی عطا فرمائے، سب سے پہلے یہ بتا کیا میرے پیر سے، بڑے پیر سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ کہا جی حضور، آپ کے شیخ سے، میرے دادا پیر سے ملاقات کر کے آیا، کا سلام بھی عرض کیا، سارا بتایا، کا سب چھوڑ بتا میرے لیے دعا کیا کی حضرت نے۔ بڑے پیر کی رہنمائی اور رہبری، اور آپ کی، میں نے کہا نا کہ وہ اہل اللہ تو اہل اللہ، خواص تو اخص الخواص کی زلفیں کیسے سنوارتے ہیں بڑے پیر، بڑے بڑے اولیاء کرام کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، اور اس قادری غلاموں کو کس طرح سے بڑے پیر سنبھالتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید صادق پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتا میرے پیر سے دعا کرائی؟ کہ ہاں میں نے دعا کرائی۔ کہا کیا دعا کرائی؟ کہا حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے، لجاتے ہوئے کہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں کیسے میں یہ کلمات۔ عزیزان ملت اسلامیہ اصرار ہوا، کہا بیٹا بتا کیا دعا کی؟ کہا میں آپ کے شیخ نے، بڑے پیر نے، میں نے جب دعا کے لیے کہا تو مجھے کہا ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہنا، میں دعا کر رہا ہوں۔ کیا دعا کی؟ کہا آپ کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے، اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ کہا ایسے یہ جملہ سنا، ایک آہ بری، اور کہا لقد صدق شیخنا، میرے شیخ نے سچ فرمایا ہے، سچی دعا فرمائی ہے۔ ادھر یہ مرید حیران ہو گئے کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے۔ ادھر تو میں دنیا دیکھا، محل دیکھا بظاہر، اور فقر فاقہ تو یہاں دیکھا، اور میرے پیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور ان کی کل کائنات، کل پنجی، ان کا لوٹا، ان کی عصا اور ان کا مسلح ہے، اس کے علاوہ تو دنیا میں نے تو نہیں دیکھی۔ اور بڑے پیر دعا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے اسے نکال دے۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ دل کے راز ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل کی باتیں ہیں، یہ دل کے بھید ہے۔ یہ دل کے بھید کون جانتا ہے؟ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے انبیاء جانتے ہیں، اور انبیاء کی عطا سے اولیاء جانتے ہیں، اور نبی کی خاص عطا سے غوث الاغواث فرد الافراد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں۔ حضور کے حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن، کسی ولی سے ملو نا تو کہتے ہیں اپنے ظاہر کو نہیں، اپنے دل کو سوال کر جانا وہاں پر۔
دل کو سنبھال کر بیٹھنا کا کیوں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب واحذرہم ہم جواسس القلوب، کہ اولیاء کرام یا اللہ کی وہ محبوب جماعت ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے ظاہر کو سوار کر مت جانا، صرف اپنے ظاہر کو مت سوارنا، اپنے باطن پر توجہ دینا، اس لیے کہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو گے بعد میں اور تمہارا اندرون پورا اسکین کر لیں گے، پورا جو ہے تم کو چھان ڈالیں گے کہ کس لیے آیا ہے اور کس نیت سے بیٹھا ہے آ کے۔ علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے ظاہر جو ہے صوفیوں نے لکھا علماء نے، لیکن اہل اللہ کے پاس تو سرکار غوث اعظم کہاں پر بیٹھے ہیں؟ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر، اور اس کے اپنے مرید صادق، اپنے شیخ، اپنے مرید صادق، اپنے خلیفہ کے دل کا آپ مطالعہ فرما رہے ہیں، ملک شام میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ مرید صادق کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے تو دنیا یہاں پر وہاں نظر آئی، مجھے محل وہاں پر نظر آیا اور فقر و فاقہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے، لیکن بڑے پیر کہتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بڑی صحیح دعا فرمائی ہے، اور یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ اب معمہ حل فرمائے، مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بڑے پیر کے مرید صادق اور خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا معاملہ یہ ہے، تم سوچ رہے ہو نا کہ میری دنیا یہاں کہاں دنیا ہے، کہتے سنو بیٹا میرا حال کیا ہے، کہتے لوٹا عصا اور مسلح یہ میری کل کائنات ہے، میری پل پونجی ہے۔ میں جب سے ملک شام میں آیا ہوں، نماز کے لیے جب وضو کرنے جاتا ہوں، پورا وضو کرنے تک میرا دھیان مصلے میں لگا رہتا ہے کہ کوئی پیٹ پیچھے آ کے میرا مصلہ تو چوری نہیں کرے گا نا۔ وضو عبادت ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے، مگر وضو مکمل ہونے تک خشوع خضوع غائب رہتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی، دل مصلے میں اٹکا رہتا ہے کہ کہیں کوئی آ کر میرا مصلہ تو چوری نہیں کرے گا۔ اور بیٹا جب وضو کر کے مصلے پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، چاشت کی نماز پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، فرائض پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کے طفیل سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی عبادتیں میرے شیخ سے، عبادتوں کے جو طریقے مجھے حاصل ہوئے ہیں، مصلے پر بیٹھ کر میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، لیکن بیٹا میرا حال یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہوں اور دل میں یہ تصور ہے کہ میری عصا اور کوئی لوٹا میرا کوئی آ کر پیچھے سے چوری تو نہیں کرنا لے کے جائے گا۔ پوری نماز اسی حالت میں گزر جاتی ہے، سجدے اسی حالت میں گزر جاتے ہیں کہ میں نماز جیسی اہم ترین عبادت میں لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی عبادت شہود کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ غوث پاک کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب عبادت کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سانپ نمودار ہو جاتا ہے، آپ کے جبے شریف میں داخل ہوتا ہے، پورے بدن سے گھومتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ بڑے پیر نے سلام پھیر دی، اب اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، کہتے عبد القادر جیلانی کہ اس حربے کے ذریعے میں نے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو چھین لیا ہے، بڑے بڑے ولیوں کی عبادتوں کا ذوق میں نے ان سے چھین لیا ہے۔ تم ایسے اللہ کے پہلے محبوب ہو جو میرے دام فریب میں نہ پھنس سکے کہ اتنا زبردست حملہ میں نے کیا تھا لیکن تم محفوظ رہ گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے فضل و کرم سے مجھے تیرے فتنے سے اور تیرے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ غوث پاک کی عبادت کا عالم دیکھیں آپ یہ، اور ہمارا کیا ہے حال ہے بابا؟ اب تو نماز میں جو ہے کبھی اپنے گاؤں میں ہیں، کبھی جو اپنے کھیت و کھلیان میں ہیں، کبھی سمندر کنارے ہیں، کبھی کس محل میں ہیں، کبھی کس محفل میں ہیں۔ اللہ ہمارے نمازوں کو عفو درگزر
کہ معاملات جو ہے فرمائے، نمازوں کو ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی نماز شہود کی نماز ہوتی ہے، ان کی عبادت خشوع اور خضوع کی جو ہے حالت میں ہوتی ہے، وہاں پر غیر خدا کا تصور گزر نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کے وہ مرید اور خلیفہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑا تو ہو جاتا ہوں، لیکن نماز میں خدا کا تصور خشوع اور خضوع کے بدلے نماز میں لوٹے کا اور عصا کا خیال رہتا ہے۔ ساری عبادتیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں۔ شہزادے، یہ میرے لیے دنیا ہے، دنیا، میرا لوٹا، میرا مصلی، میرے پیر، اللہ نے میرے پیر کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ بڑے پیر نے بغداد معلیٰ کی سرزمین سے میری قلبی حالت کو اور میری عبادتوں کی کیفیت کو دیکھا، اور یہ ان کی دعاؤں کی تاثیر تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اور جیسے ہی وہاں دعا کی بیٹا، جب دعا کی ہے اس وقت سے جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کہتے نہ نماز میں لوٹا ہے، نہ نماز میں عصا ہے، اور نہ نماز میں مصلی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے پیر نے میرے لیے دعا فرما دی ہے، اور میری عبادتوں کا قبلہ سنور گیا ہے، میری عبادتوں میں ذوق پیدا ہو گیا ہے، مجھے بندگی کا ذوق مل گیا ہے، مجھے عبادت کی چاشنی مل گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، کبھی ہو سکے تو ایسا سجدہ کرنا جیسا سجدہ اللہ کے محبوب فرشتے کیا کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کیا کرتے ہیں، اللہ کے صالحین بندے کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کا پوچھا گیا کہ کیسا سجدہ؟ کہا شہود کا سجدہ۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہے جب تک اپنے سجدے میں خدا کی زیارت نہیں کر لیتا ہے۔ جتنے درجے بلند ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے بندگی کا ذوق عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصرف آپ ملاحظہ فرمائیں، اور آج یہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو ایک طبقہ لگا ہوا ہے، مذاقیں اڑاتا ہے، عقلی دلائل بھی چاہتا ہے اور نقلی دلائل بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی ولی کی کرامت نہ قرآن سے باہر ہے نہ حدیث مصطفیٰ سے باہر ہے، نہ قرآن سے باہر ہے نہ حدیث مصطفیٰ سے باہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، یہ عظیمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو دنیا میں بے یار و مددگار نہیں بھیجا ہے بلکہ انہیں طاقتیں عطا فرما کر بھیجا ہے، بلکہ انہیں اور ماورا قوتیں عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آج اگر کرامت کو سمجھنا ہے تو ذرا آئیں اس سے سمجھے کہ آج جو ہے ہندوستان کی سرزمین سے چندریان 3 کو بھیجا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے جو ہے کمپیوٹر پر بیٹھ کر اس مشین کو جو ہے پورا ہینڈل کیا جا رہا ہے، وہاں کی بھی خبریں آ رہی ہے، یہاں کی بھی خبریں جا رہی ہے۔ تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر، 20,000 کم 3,80,000 کلومیٹر کی دوری پر اس مشین کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں کے حالات کی وہ مخبری کر رہا ہے، یہاں کے حالات کی مخبری جو ہے اسے دی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہاں کھڈا ہے، کہاں کھڈا گہرا ہے، کیمرے کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین، اور انسانوں میں بھی کفاروں کی بنائی ہوئی مشین میں یہ طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، اپنا ولی بنایا ہے، اپنے دین کا مددگار بنایا ہے، اپنے دین کا ناصر بنایا ہے، قرآن نے جن کے بارے میں فرمایا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اے بندو خبردار رہنا کہ یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے۔ قرآن نے جن کو مفلحون کہا ہے، قرآن نے جن کو صادقون کہا ہے، اللہ نے جن کو فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ معمولی بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ قرآن کا
عنوان ہے. اللہ اسی فرق کو تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دو ہاتھ تمہیں بھی ہے, دو ہاتھ تمہیں بھی ہے, دو ہاتھ غوث پاک کو بھی ہے, دو پاؤں تمہیں ہے, دو پاؤں بڑے پیر کو بھی ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو اور ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر برابری کا دعویٰ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہاتھ عبد القادر جیلانی کا ہے لیکن اس میں طاقت میری ہے. حدیث قدسی میں ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل فاحببتہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں اپنا بنا لیتا ہوں, اپنا ولی بنا لیتا ہوں, اپنا دوست بنا لیتا ہوں, اب اللہ فرماتا ہے انہیں معمولی انسان مت سمجھ لینا, انہیں معمولی بندہ مت سمجھ لینا. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ہاتھ تو ولی کا ہے لیکن ہاتھ میں طاقت میری ہوتی ہے, پاؤں تو اس کا ہے لیکن اس پاؤں میں طاقت میری ہوتی ہے, آنکھیں اس کی ہے لیکن ان آنکھوں میں دیکھنے کا جو ہے خاص پاور اللہ فرماتا ہے. دیکھیں نا محبوب الہی کی بارگاہ میں حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک دیہات سے ایک فیملی آئی, ماں باپ ہیں, حضرت محبوب الہی نجیب الطرفین ہیں, آپ بھی بڑے پیر کی طرح حسنی اور حسینی ہیں, حسنی اور حسینی ہیں. چشت اہل بہشت کے آپ چراغ ہیں, آپ کیا ہیں؟ چراغ ہیں چشت اہل بہشت کے. اللہ اکبر. ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان, دلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر ممالک میں جو اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے اس میں سب سے بنیادی کردار حضرت سرکار غریب نواز کے بعد اگر سب سے بنیادی کردار کسی کا رہا ہے تو محبوب الہی کا کردار رہا. کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں محبوب الہی نے اپنے خلفاء اور اپنے پروردہ غلاموں کو دین کی دعوت کے لیے, آپ کہیں بھی آپ ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت محبوب الہی کے خلفاء کی فوج وہاں آپ کو نظر آئے گی. دین کی دعوت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے کئی سو پالکیاں, کئی سو, مہاراشٹر کی سرزمین پر 1400 پالکیوں کا ذکر ملتا ہے. آپ کے خلفاء پھیل گئے عزیزان ملت اسلامیہ دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, مذہب کا کام کرنے کے لیے. آپ غور کریں, غوث پاک کے زمانے کی بات ہو, احمد الرفاعی کے زمانے کی بات ہو یا محبوب الہی کے دور کو آپ اٹھا کر دیکھیں, وہاں آپ کے مریدین نے اور آپ کے خلفاء نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے بلکہ پیر نے جو مشن دیا ہے اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں اور ہر کسی نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. آج اسی کام کی ضرورت ہے. یہی پیغام تو 14ویں صدی کا مجدد احمد رضا دیتا ہے, یہی پیغام تو حضور مفتی اعظم نے دیا ہے, یہی پیغام تو جو ہے تاج الشریعہ نے دیا ہے. اسی پیغام کو لے کر حضرت شاہ عالم اور آپ کی اس مقدس سرزمین پر صدہا اولیاء کرام تشریف لائے. ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے کہ میرے کاندھوں پر دین کا بوجھ ہے, مجھے بھی دین کا کچھ کام کر جانا ہے, مجھے بھی اپنی قبر کا ایک چراغ روشن کرنا ہے اور دین کا کام کرنا ہے, مصطفیٰ کے دین کو نکھارنا ہے, سنوارنا ہے. یہی میرے قبر کا چراغ ہے, یہی میری آخرت کی جو ہے بخشش کا ذریعہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اہل اللہ کو اللہ نے دنیا میں محل بنوانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ نے اپنی اپنی بندگی اور اپنے توحید کا پیغام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دین کی دعوت اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے ترجمانی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, خدمت خلق انجام دیتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, یہ اللہ والوں کی شانیں ہوتی ہے. یہ محبوب الہی کی بارگاہ میں جو ہے ایک ماں باپ ہیں, دکھڑے ہیں, پریشان ہیں, کسی دیہات سے آئے, سلام کیا, حضرت کی خانقاہ میں تشریف لائے, کہ کیا بات ہے؟ کہ سرکار گھر میں بیٹی کی شادی ہے. جانتے ہیں آپ محبوب الہی کا دبدبہ ایسا تھا کہ دلی اور قرب و جوار میں اس وقت جو بھی پریشان ہوتے تھے نا, وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے تھے. اپنے مسائل کو لے کر حضرت محبوب الہی کے, اس لیے حکومت کے لوگ ڈرے بھی رہتے تھے اور چڑے بھی رہتے تھے کہ بادشاہ ہم ہیں لیکن بھیڑ وہاں پر جو ہے دیوانوں کی لگی رہتی ہے. یہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں فقیری میں بادشاہی. کیا کہتے ہیں؟
فقیری میں بادشاہی. تو حضرت محبوب الہی کا دربار بھی ایسا جیسے غریب نواز کا معاملہ ہے نا, غریب نواز بڑے سخی ہیں, حضرت محبوب الہی کی ذات گرامی بھی اسی طرح جو ہے معروف ہے. آپ سخاوت کا جو ہے دریا ہے, کیوں نہ ہو کہ آپ کا تعلق خانواد نبوت اور رسالت سے ہے, آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک جوڑا آتا ہے اور دکھڑا رونا روتا ہے کہ بچی کی شادی ہے, گھر میں غربت اور افلاس کا ڈیرا ہے, شادی کے لیے سوچا تھا انتظام کر لیں گے لیکن اتفاق کے انتظام نہ ہو سکا, کاروبار نہ چل سکا, بہت پریشان حال ہے. اگر شادی کا اہتمام کہتے انتظام انسلام کہتے نہ ہو سکا تو بارات واپس چلی جائے گی. سرکار بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور بڑے چرچے سنے ہیں کہ آپ دکھڑوں کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. حضرت محبوب الہی نے جب سنا تو پہلے تو ٹھہر گئے, کہا رکو, پہلے تو آپ نے صبر کی تلقین کی کہ چلے جائیں, اللہ آپ کی مدد کرے. اتفاق یہ ہے کہ خانقاہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو رہتا تھا اور آپ کبھی کسی کو واپس نہیں لوٹاتے تھے, لیکن اتفاق کہ اس دن کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر, چمٹ گئے, دیوانے تھے, مانگنے کا انداز تھا, مانگنے کا انہیں انداز تھا, قدموں میں پڑ گئے, کہا حضور اگر آپ کے یہاں مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر یہ مسئلہ جلال میں آتے ہیں. اور خادم کو آواز دی, کہا ادھر آ, کہا ادھر آ, کہا وہ ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے وہاں پر, موٹا بڑا ڈھیلا تھا, کہا اٹھا کر لا. حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں خادم نے پیش کیا, دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت محبوب الہی کی زبان حرکت کرنے لگتی ہے. ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی, دوسری مرتبہ پڑھی, تیسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس ڈھیلے پر آپ نے پھونک مار دی. پھونک مارنا تھا کہ اب ڈھیلا ڈھیلا نہیں بلکہ سونا بن چکا تھا. وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں سونا بن چکا تھا. ارے جب سرکار کے غلاموں کا یہ حال ہے, جب سرکار کے شہزادوں کا یہ حال ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا, اور غوث پاک کے بعد پھر جو ہے رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت محبوب الہی نے کہا لے جا. اور یہ بابا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے بابا, اسی لیے جاتے ہیں بابا سنی لوگ ولیوں کی دربار میں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو بے یار و مددگار نہیں بھیجا ہے, اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے. تو اب دیکھیں کہ بہت خوش ہو گیا یہ جوڑا, گھر گیا. اب ان کو نسخہ مل گیا تھا, نسخہ تو مل گیا تھا کہ یہ سونا تو پہلے سنبھال کے رکھ, یہ تو رکھا سنبھال کے. کا شادی کا جتنا مانگا تھا اس سے سوا مل گیا ہے. کا پھر کیا کرتے ہیں, کا ابھی فوراً اتنے سارے ڈھیلے جمع کر لیے, کا کمرے میں مخصوص کمرے میں لے کے آؤ, کا دروازہ بند کر دو, دروازہ بند کر دیا. اور رات بھر میاں بیوی سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں, رات بھر ایک ایک ڈھیلے کو پکڑ کر. اور کیا دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک ایک ڈھیلے پر کئی مرتبہ سورہ اخلاص, لیکن سورہ اخلاص پڑھنے کے باوجود بھی وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل نہیں ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حیران ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے. قرآن تو انہوں نے بھی پڑھا تھا اور قرآن تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. قرآن کی وہی سورت محبوب الہی نے اور جس طرح سے پڑھی تھی بالکل اسی طرح سے ہم نے پڑھی ہے, لیکن آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں فوراً سونے میں تبدیل ہو گیا اور یہاں پر یہ ڈھیلا تو ڈھیلا ہی رہ گیا. معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, بغاوت کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے. اور دوسرے دن الصباح پھر ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہیں, سلام کرتے ہیں. سرکار کا اب کیا ہے, مسئلہ تو حل ہو گیا تھا. محبوب الہی مسکراتے ہیں, فرماتے اب کیا مسئلہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار جو آپ نے نسخہ بتایا تھا, ہم نے جو نسخہ دیکھا تھا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, 3 مرتبہ پڑھا ڈھیلے پر, کہتے سونا بن گیا. ہم گھر گئے اور کئی ڈھیلے اٹھائے کئی مرتبہ, لیکن ایک بھی ڈھیلا ابھی تک سونا نہیں بنا ہے. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں, مسکرانے لگے, مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو, معاملہ تلاوت کا نہیں ہے, معاملہ قرآن کی برکتوں کا صرف نہیں ہے, بات یہ ہے کہ زبان بدل گئی ہے. زبان بدل گئی ہے. جب زبان عبد القادر جیلانی کی ہوگی, جب زبان حضرت محبوب الہی کی ہوگی, جب زبان حضرت مفتی اعظم کی ہوگی,
تو اللہ فرماتا ہے زبان ان کی ہوگی، مکمل کرنے کی ذمہ داری میرے ذمہ کرم پر ہوگی. اللہ فرماتا ہے اس میں طاقت میں دوں گا. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، یہ وہ زبان ہے کہ آج تک اس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے کبھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں، زبان پر کبھی حرام کا چسکا نہیں لگا ہے. یہ وہ زبان ہے جو ہمیشہ ذکر الہی میں تر رہتی ہے، قرآن کی تلاوت میں تر رہتی ہے، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتی ہے. یہ وہ زبان ہے جو اپنے آقاؤں کی گن گایا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، پہلے وہ زبان پیدا کرو. پہلے وہ کہتے ہیں پھر جس ڈھیلے پر دم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سونا بنا دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر جو ہے اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن جب نازل ہوا ہے نا، اس وقت غوث پاک نہیں تھے کیا؟ نہیں تھے. حضور غوث پاک صحابی نہیں ہے. خواجہ صاحب تھے کیا؟ نہیں. حضرت محبوب عالم شاہ عالم تھے کیا؟ نہیں تھے. تو یہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہے سچے؟ یقیناً جب یہ آیت حضور کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے تو اس سے مراد اولین مخاطب اور اولین مراد وہی جو حضور کے زمانے میں ظاہری زندگی میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت موسیٰ اشعری ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت سعد ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت امیر معاویہ ہے. یہ قرآن کی اولین مخاطب ہے. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ولیوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا اس وقت غوث پاک تھے؟ نہیں تھے. خواجہ صاحب تھے؟ نہیں تھے. تو اولین مخاطب کون ہے؟ جماعت صحابہ ہے. جماعت صحابہ ہے. اللہ کے پہلے ولی امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں اللہ کے پہلے ولی ہونے کا شرف جسے ملا ہے وہ نبی کے صحابہ، اور ان کے توسل سے تابعین بھی ہے، تبع تابعین بھی ہے، غوث پاک بھی ہے، حضرت ہند الولی بھی ہے، حضرت محبوب الہی بھی ہے، حضرت شاہ عالم بھی ہے، حضرت قطب عالم بھی ہے، مفتی اعظم بھی ہے، اعلی حضرت بھی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت تک اب جتنے اولیاء آئیں گے ان کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان، ایمان والو متقی بنو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا ایک خاص بات، قرآن میں یہ نہیں کہا اہل بیت کے ساتھ ہونا. قرآن میں اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے نبی کے خانوادے کے ساتھ رہو. اس آیت کریمہ میں مطلق فرمایا گیا ہے کہ میرے ولیوں کے ساتھ رہو، چاہے وہ ولی میرے محبوب نبی کے کنبہ خاندان کا ہو، خاندان رسالت سے ہو، یا اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے وہ روحانی بیٹے ہوں. یہ آج کل اصطلاح نکلی ہے نا بابا، ہم در والے، ہم گھر والے، وہ در والے. یہ اصطلاح، یہ ایران کی اصطلاح ہے، شیعوں کی اصطلاح ہے، رافضیوں کی اصطلاح ہے.
اہل سنت کی اصطلاح جانتے ہیں کیا ہے؟ سنو اہل سنت کی اصطلاح کیا ہے، سنیوں کی اصطلاح کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت تک آنے والا ہر سنی عالم میرا نائب ہے۔ امام حسن امام حسین حضور فرماتے ہیں میرے صلبی بیٹے ہیں، لیکن قیامت تک جتنے باعمل حافظ اور عالم پیدا ہوں گے حضور فرماتے وہ میرے روحانی بیٹے ہیں۔ دروالے نہیں بابا، صلبی بیٹے اور روحانی بیٹے، حسنین کریمین حضور کی صلبی اولاد ہے، حضرت امام محسن حضور کی صلبی اولاد ہے، حضرت فاطمہ حضور کی صلبی اولاد ہے۔ مولا نے ان کو یہ نسبتیں اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے تو ترفع حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو اور تمام اولیاء کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری روحانی اولاد ہے۔ یہ بھی عظمت والے اور وہ بھی عظمت والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کی میں نے فہرست بتا دی، صحابہ سے لے کے قیامت تک ہر ولی۔ اچھا آپ کو ولی صرف اہل سنت میں ہی ملیں گی بابا، کسی دوسری جماعت میں ولی اگر ہیں تو شاہی عالم ہے تو ہم سنیوں کے، غریب نواز ہیں تو ہم سنیوں کے، حضرت قطب عالم ہیں تو سنیوں کے، محبوب الہی ہے تو سنیوں کے۔ یاد رکھنا کہ اہل سنت کے علاوہ کہیں آپ کو ولی نہیں ملے گا، اور جہاں اللہ کا ولی ملے گا سمجھ لو وہ دین سچا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں تو ہے ہی نہیں ولایت کا تصور، اس لیے کہہ دیا درگاہ پہ جانا حرام، 11ویں منانا حرام، 12ویں منانا جو ہے حرام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا کریں گے جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے جو چیز ہوگی اس کا خرچ ہوگا، انویسٹمنٹ وہی کریں گے۔ عزیزان ملت اسلام، یا آپ کو ولی اگر ملیں گے تو اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، اعلیٰ حضرت ہے تو سنیوں کے، مفتی اعظم ہے تو اہل سنت کے، تاج شریعت ہے تو اہل سنت کے، اور اس مقدس سرزمین پر جتنے ولی ہیں الحمدللہ ہم سنی غلاموں کے ہیں۔ آپ کو اہل سنت کے علاوہ کہیں ولی نہیں ملے گا، اور اگر کہیں مل گیا تو وہ اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہوگا، وہ رحمان کا ولی نہیں ہوگا، وہ ابلیس کا ولی ہوگا۔ اللہ کا ولی ملے گا تو آپ کو اہل سنت میں ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا بابا۔ خدا کے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری اور محی الدین جیلانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم تمام کو مالا مال فرمائے، بزرگوں کا با ادب بنائے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ دلہا کیا نام ہے ان کا، ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں آج کی یہ محفل سجائی گئی۔ دور رسالت میں یہ رواج نہیں تھا کہ کسی کی شادی ہو رہی اور رات میں محفل اس طرح سے پروگرام ہو رہا ہے، تو اس کی اصل بھی آپ سن لیں۔ اس کی اصل ہے حدیث رسول، حضور فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ اگر اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کرے، نیا طریقہ، اور وہ طریقہ دین کے خلاف نہ ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف اس میں کوئی کام نہ ہو، جو کام شریعت کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف ایسی خرافات نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں فلہ اجرہا، جو عمل کرے اس پر کہتے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا دیکھا دیکھی پڑوس نے کیا، اس کے دوست نے کہا میری شادی میں بھی کہا محفل رکھوں، پروگرام کروں، تقریر کروں، یا اسی طرح سے دین کا کوئی جو ہے کہتے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے، دیکھا اس کا گیا، فالو اس کو کر رہے، کہتے سب کو ثواب ملے گا اور سب کا ثواب اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا۔ تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے پیر کے حوالے سے اور حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام قرآن کا عنوان ہے، قرآن کا ٹاپک ہے، ان کی محبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کی دشمنی سے ڈرایا گیا ہے۔
اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی سے جو دشمنی کر لے، میرے ولی سے جو بغض رکھ لے، پھر وہ کچھوچا کا ولی ہو، مخدوم ہو، یا بریلی کا امام ہو، یا احمد آباد کے حضرت شاہ عالم ہو، یا مفتی اعظم مفتی عالم ہو، اللہ فرماتا ہے اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسے کیا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اب اللہ جس کو اعلان جنگ کر دے، اب سوچے آپ کوئی ٹھہر پائے گا؟ یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ نے ان کو اتنا قرب بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال۔ اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے، دیکھیں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، یہ جو گروپ ہے نوجوانوں کا یہاں، غلامان غریب نواز، اللہ غریب نواز کا غلام ہی رکھے بابا، تو ہمیشہ دین کے کاموں میں یہ مدد کرتے ہیں۔ سادات کرام اور علماء جلسہ وغیرہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں خصوصی اہتمام۔ بابا کس کا دل اللہ کب بدل دے، کس کو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بابا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ خیبر کا جب واقعہ سنایا جاتا ہے نا، تو مولا علی شریف خدا کی کرامتیں ہے نا، رسول اللہ کا معجزہ، اور باب خیبر حضرت مولا علی نے کس طرح سے اکھاڑا تھا، الحمدللہ یہ فضائل مولا علی کو یقیناً حاصل ہے۔ بخاری شریف کے ذریعے اس کو بیان کرتے مقررین دھواں دھار انداز میں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولا علی جب حضور نے باب خیبر اکھاڑنے کے لیے بھیجا تھا، جب جھنڈا دیا تھا، تو جنگ خیبر کا سب سے بنیادی راز آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ سب سے بنیادی نصیحت، حضرت علی کو جب جھنڈا دیا نا تو بہت ایسے خوش ہو گئے اور خوشی سے ایسے جانے لگ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن آج اللہ کو محبوب ہے کہ دین کے دشمنوں کے سامنے تو جا رہا ہے، ورنہ یاد رکھ لے یہ چال اللہ کو پسند، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل، کہ اللہ نے اچھے اچھوں کی اکڑ کو جو ہے رگڑ کے رکھ دیا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اصل بات سنیں، حضرت مولا علی جب گئے نا بابا آگے مولا علی، تو پھر واپس حضور نے بلایا کہ علی ادھر آؤ۔ مولا علی واپس تشریف لائے، کہ علی جاؤ گے تو کیا کرو گے پہلے، کیونکہ فتح تو یقینی تھی، حضور خبر دے چکے تھے لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّاعِيَةَ غَدًا، کہتے کل اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جھنڈا کہتے خیبر فتح کر لے گا۔ تو حضرت عمر بھی تمنا کرتے رہے کاش کل جھنڈا ہم کو مل جائے۔ حضور نے غیب بتا دیا ہے، وہاں بھی کہتا ہے غیب نہیں معلوم ہے، اور بخاری کہتے ہیں کہ غیب معلوم ہے، اب آپ فیصلہ کرو۔ ہاں صحابی کہتے ہیں کہ غیب معلوم ہے، وہاں بھی کہتا ہے غیب نہیں معلوم ہے، تو صحیح کون ہے؟ صحابی کے وہاں بھی صحیح ہے۔ اب دیکھیں آپ، یقیناً صحابی نجوم ہدایت ہے کہ حضرت مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ کہ میں جا کر ان پہ حملہ کر دوں گا سیدھے، کہتے نہیں علی ایسا مت کرنا۔ کہ پھر کیا کرے؟ کہ ٹھہرنا، کھڑے ہو جانا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا، انہیں دین سمجھانا۔ علی اگر ایک یہودی بھی مسلمان ہو گیا نا، ایک یہودی، تو علی تمہارے لیے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دولت خدا نے رکھی ہے نا، زمین و آسمان، جنت بھی آ گئی بابا اس میں، کہتے زمین و آسمان کے درمیان جتنی دولت ہے اس سے بھی قیمتی کام اور بڑا کام تمہارے لیے جو ہے کسی کا مسلمان ہونا ہے۔ یہ ہے جنگ خیبر کا وہ بنیادی راز، تبلیغ اسلام کی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کونین نے فرمایا کہ اس کے بعد میں تم ان پر حملہ کرنا، پہلے دین کو سمجھانا، دین کی۔ تو ماشاءاللہ حافظ یوسف صاحب، ان کی ٹیم کافی بڑی ٹیم ہے یہاں علماء کی، اور حضرت شاہی عالم کا کرم ہے، یہ بڑوں کے ہم غلام ہیں، ان کے در کے پروردہ ہیں، ان کے در کے منگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام، علماء کی ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے، اور مسلک کا بھی کام ہو رہا ہے، اور نوجوان ہیں یہاں پر جو غریب نواز کمیٹی کے نوجوان، غلامان غریب نواز کمیٹی، ماشاءاللہ ہمیشہ ان کا کردار اور ان کا جو ہے حصہ بہت اچھا رہتا ہے۔
پارٹیسپیٹ جو ہے ہمیشہ آگے رہتے ہیں پروگرام کے سلسلے میں، جلسے کے سلسلے میں، یقین رکھیں کہ اگر کسی ایک کو بھی ہدایت ملتی ہے جس کا سبب آپ بنے تو یقیناً حدیث رسول کی روشنی میں اللہ کے رسول کی یہ بشارت سب کے لیے ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آتا ہے ہماری وجہ سے تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے قبر کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ سادات کرام کی خدمت میں ماشاءاللہ بے پناہ حصہ لیتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کو جس نے ایک لقمہ بھی کھلا دیا ہے، میری اہل بیت کو حضور فرماتے ہیں میرے خاندان کو، میرے حسن کو، میرے حسین کو اور قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کو اگر کسی نے ایک لقمہ کھلا دیا ہے دنیا میں، اس کا اگر اس نے بدلہ تم کو نہیں دیا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن اس کا بدلہ لینا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ جانتے ہیں آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بھوک لگی تھی بہت زیادہ، امام حسن کو بھی بھوک لگی تھی، تو کسی صحابی نے دیکھ لیا تھا، گھر گئے اور پراٹھا بنا کے بھیج دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے شہزادوں کو کھلایا ہے، اسے تو زندگی بھر کھلا، دنیا میں بھی کھلا اور آخرت میں بھی کھلا۔ حضور نے دعا دی ہے۔ تو اہل بیت بھائی اگر آرزو ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، کہ یہ گوہر نہیں ملتا ہے بادشاہوں کے خزینوں میں۔ معاملہ تو یہ ہے تو دروازے پر آپ کے کوئی منگتا آ جائے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ کھلا ہی دو، کچھ نہ کچھ دے ہی دو، چہرہ دیکھ کر مت دو، چہرہ دیکھ کر دینے پہ آ جائے تو پھر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ خدا ہم کو دے، کہ خدا ہم کو دے۔ لیکن یہ دینا، علماء کو دینا، سادات کو دینا، یہ بڑی فضل کی بات ہے بابا، نیک لوگوں پر خرچ کرنا۔ جانتے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ علماء پر خرچ ہوتا تھا اور سادات پر جو ہے خرچ کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دوسرا پیسہ خرچ کرتے تھے، اکثر پیسہ۔ امام اعظم تاجر تھے نا، بہت بڑے بزنس مین تھے، تو یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ یہ سادات کرام کی خدمت میں ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں، اور باقی دنیا تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی جزا دربار رسالت سے ضرور ملے گی۔ حضور کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور جو ہے سرکار عطا فرمائیں گے ہم غلاموں کو، اور سرکار کی ذات سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تماموں کی حاضری قبول فرمائے، اور دلہے میاں کی شادی ہے ان کے حق میں بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس مبارک رشتے میں برکتیں عطا فرمائے اور استحکام عطا فرمائے، ایک دوسرے کے شرعی حقوق کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی ساتھ